صبح گہری ہو کر رات کی تاریکی میں ڈل کر تھی۔ وہ وحشت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ بچپن سے اسے اپنے اس باروب شخصیت کے مالک کزن نے یہ بات باور کرا دی تھی کہ اس کے اصولوں کے خلاف کوئی بھی نہیں جائے گا۔ چونکہ اذلان حیدر اور رنا اعجاز گھر میں بڑے تھے، اس لیے یہ اصول ان پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مسکان نے کالے شلوار قمیض میں اس پر پشاوری چپل پہنے نگاہوں میں حد درجہ غصہ لیے وہ ونڈ اسکرین کو گھور رہا تھا، مخاطب کیا۔ دیکھیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے واپس اسپتال چھوڑا ہے۔ اس کے دوبارہ سوال پوچھنے پر بھی جواب ندارت تھا۔ جانے کیوں اسے جبران ادریس کی آنکھوں سے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سمندر کنارے رکی۔ اب بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ گاڑی کا انجن بند کر کے اس کی سمت پلٹا تھا جو اسے اپنے نزدیک دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ لڑکھڑا کے بولی۔ تم نے سنگین غلطی کی ہے۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں چھپے جذبات نظر نہیں آتے جو سلو کے پٹھے کے لیے ہاں کر دی؟ جی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، جس کے جبران ادریس کے لہجے سے جان جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، آپ پلیز مجھے واپس لے کر جائیں۔ کالے شیشوں میں ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ کیوں؟ تم کوئی اسکول گوئنگ گرل ہو جسے کچھ سمجھ نہیں آتا؟ اس کے جواب نے اسے بھڑکا دیا۔ میرے لیے امی ابو سب سے پہلے ہیں، وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اور آپ مجھے بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ اتنے سالوں میں آپ نے کبھی کوئی ہمارے گھر میں چکر لگایا؟ کبھی پوچھا کیسے ہو، کہاں ہو، کس طرح رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ وہ ہمت کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ وہ تو آج میرے ابو بیمار ہوئے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ غریب رشتہ دار یاد آ گئے، ورنہ کون مسکان، کیسی مسکان، ہم آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی جس سے اس کے آنسو رخسار پہ بہہ نکلے۔ مسکان، میں تمہارے گھر میں اس سارے عرصے میں اگر نہیں آیا تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ میں تم سے غافل رہا۔ تم سے دوری تمہاری عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کی تھی، تاکہ کشمالہ چچی یا موم میری وجہ سے تم پر کوئی تہمت نہ لگا دیں۔ میں صرف حالات سازگار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ حالات سازگار کیجیے، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وقت کافی گزر چکا ہے، آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ اس نے نگاہ چرائی تھی۔ یعنی میں یہ سمجھوں تم یہ رشتہ نہیں ختم کرو گی؟ اس نے نہایت تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں ابو کے خلاف بالکل نہیں جاؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تم تو نہایت ڈرپوک لڑکی ہو جو اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتی۔ اگر تمہیں وہ لڑکا نہیں ٹھیک لگتا تو انکار کر دو۔ گاڑی کی گمبھیر خاموشی میں اس کا سخت لب و لہجہ نگاہوں میں تیزی نے مسکان کو چمکا دیا جو جانے کیوں سے اکسا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ نے کون سے عہد و پیمان کیے تھے جنہیں میں نے پورا نہیں کیا۔ ہاں، میں ہوں ڈرپوک لڑکی، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے۔ مجھ پر سب سے پہلے میرے ابو کا حق ہے۔ جبران ادریس نے نازک سی سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھا جس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور کپکپاہٹ واضح جھلک رہی تھی، مگر اس کے مضبوط ارادے، اس کی اچھی سوچ یہی تو جبران ادریس کو متاثر کرتی تھی۔ تو یعنی میں یہ سمجھوں تم میرا ساتھ بالکل نہیں دو گے؟ وہ انجان پنا سارا سچ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ جی، اس کی باروب شخصیت کے سامنے اس نے مدھم آواز میں بولا، جو دھانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نچلا ہونٹ دانتوں سے بری طرح کچلتی، انگلیوں کا آپس میں بے دردی سے مڑوڑتی خوف زدہ سی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہ تمہارا فضول سا جواب بالکل نہیں مانوں گا۔ ایسے تو پھر ایسے صحیح، میرے پاس یہ آخری طریقہ۔ اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ کیا کرنے لگے آپ؟ وہاں باس باختہ ہوئی تھی۔ فی الحال صرف نکاح، پھر سب کو منانے کے بعد رخصتی۔ جبران ادریس کا بھاری لہجہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہی جو تم نے سنا، گمبھیر جواب اس کے آسان خطا کر گیا۔ مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، گاڑی روکے پلیز۔ وہ وحشت زدہ سی بولی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، وہ گھرایا تھا۔ انا چھٹی کے بعد یونیورسٹی سے ترانہ کے ساتھ باہر نکلی تھی۔
سڑک سے جب وہ زیبرا کراسنگ پر آئی تو اچانک اس کے پاس سے لڑکے نے ہولے سے اس کا کندھا چھوا۔ ہائے بیبی۔ وہ زور سے چونک کر اچھل پڑی، جو اسے دیکھ کر نحوست سے ہنسنے لگا۔ "Hey man, stay away from her." ڈیوڈ ڈارسی نے اسے بیگ سے کھینچ کر پیچھے کیا، ہاتھ ہوا میں کھڑے کرتا چلنے لگا۔ "تھینکس ڈیوڈ." "Oh no dear." وہ اس کی اور ترانہ کے ساتھ زیبرا کراسنگ سے گزرتے ہوئے بولا۔ اینا، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ڈیوڈ ڈارسی نے سوالیہ انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ "جی بولیں." اس دن اسلان بہت عجیب سا بہیو کر رہا تھا، میں نے اسے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اس طرح سے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ اس کے سوال پر ششت رہ گئی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں، ان کی ایک ضروری فائل میرے پاس رہ گئی تھی، بس اس کے لیے وہ مجھے تلاش رہے تھے۔ انا کے مختصر جواب پر اس نے سکھ سانس لیا۔ "آپ آج بس سے کیوں جا رہے ہیں؟" ترانہ نے حشاش پشاش لہجے میں کہا۔ "بس سوچا آج تم لوگوں کے ساتھ پیدل مارچ کروں۔ اس نے گہری نظروں سے اناجاز کو دیکھا، جس کا سارا دھیان اس وقت آنے والی بس کی سمت تھا۔ تبھی جولیا کی آواز پر تینوں چونکے، جس نے پیچھے سے آ کر ہاؤ کیا تھا۔ "کدھر گئے وہ لڑکی؟ میں نے تمہیں کتنا مس کیا!" انا اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ "میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا ہے نا۔ وہ اسے چھوڑ کر پھر ڈیوڈ ڈارسی سے بغلگیر ہو گئی اور آخر میں ترانہ سے۔ یار، موم کی طبیعت کبھی ٹھیک ہو جاتی، کبھی خراب، ایسے میں ڈیڈ انہیں سنبھال نہیں پائے، بس اسی لیے۔ خیر، ماں بدولت تم سب کو خاص انوائٹ کرنے آئی ہے۔ اس ویکینڈ پر میری سالگرہ ہے میری آبائی گھر میں، جہاں تم سب کے لیے بہت سارے سرپرائزز ہیں، اس لیے تم سب فرائیڈے نائٹ کو ہی نکل پڑنا تاکہ ہم 3 دن مل سکیں۔ اب باقی کی ساری تفصیلات میں کھانا کھانے کے بعد بتاؤں گی، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چلو کہیں کچھ کھا کر آتے ہیں۔ واو، کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، پر پہلے تمہیں کچھ کھلا دیں۔ چلو۔ سب سے پہلے ترانہ اور ڈیوڈ ڈارسی نے حامی بھری۔ پر مجھے تو آفس جانا ہے۔ وہ تو مجھے بھی جانا ہے نا، پہلے لنچ کرتے ہیں پھر وہیں سے آفس چلیں گے۔ وہ دھیمے سے تبسم کے ساتھ گویا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ پھر تینوں نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ وہاں سے واپسی پر جولیا اور ترانہ نے ڈیوڈ اور ترانہ کو آفس کے باہر اتارا۔ اینا، وہ آفس کے دروازے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ "آپ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہیں؟" اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ "نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں." اس نے پراعتماد لہجے میں بولا۔ "تو پھر فرینڈس؟" اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، جسے انا نے غیر محسوس انداز میں نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر اندر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ لنچ سے کلائنٹ کے ساتھ واپس لوٹنے پر اذلان حیدر نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا، جس سے اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ "میں آپ کی شکایت کروں گی چاچو سے." "جس سے مرضی جا کر کرو شکایت، تمہارے معاملے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں." جبران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے کلفٹن کے پوش ایریا میں بنگلے کے آگے آ کے رکی۔ چوکیدار کے دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ "نیچے اترو." اس نے مسکان کا نازک ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ "یہ مجھے کہاں لائے آپ؟" وہ اس سفید محل کو دیکھ کر حواس باختہ سے بولی۔ "تمہارے ہونے والے گھر." جبران کے برجستہ جواب پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ "پلیز مجھے چھوڑیں، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی." وہ احتجاجی انداز میں بولی، جو اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ "جب تک میں واپس نہیں آتا یہاں پر تھوڑی دیر ریسٹ کرو، ابھی بھی تمہیں بخار ہو رہا ہے." اس نے کمرے میں داخل ہو کر اسے نارمل انداز میں کہا۔ "مجھے یہاں نہیں رکنا، بس مجھے واپس جانا ہے." وہ بے بسی کی تصویر بنی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر جبران ادریس کا پتھر دل آج موم نہ ہوا۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کی بات سن کر نہیں دے رہے تھے۔ "بیٹا جی، نکاح جیسا مقدس رشتے میں بننے سے پہلے لڑکی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شریفوں کا کام نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے لڑکی کو لیا." وہ اسے سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے غصے سے بولے۔ "جب تم نے مجھے کہا تھا دوپہر میں، تب سے میں نے اپنی رضامندی دی تھی فون پر، یہ سوچ کر کہ اس کا باپ خیر سے ٹھیک ہوگا تو پھر میں باقاعدہ رشتہ مانگوں گا۔ یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ تم بچی کو زبردستی نکاح کے لیے لے آؤ." وہ جتنا اسے سنا سکتے تھے سنا رہے تھے۔ "ڈیڈ، آپ کی بچی کے ساتھ جو بچہ ہے نا، وہ 1 نمبر کا حرام خور ہے." وہ اپنی کن پٹی کو مسلتے ہوئے بولا۔ جبران مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، پر اسٹل مائنڈ یور لینگویج۔ وہ دوپٹے کے انداز میں بولے۔ "میرے پاس وقت کم ہے ڈیڈ،
کیا آپ تائی کو لے کر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ صوفے کے پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے بولا، نہیں، میں بھابھی کو نہیں لاؤں گا، پہلے ان کا بی پی اتنی مشکل سے سنبھلا ہے۔ تم جذباتیت میں آ کر جو یہ کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر مجھے ابھی ایمرجنسی میں اسلام آباد نہیں جانا ہوتا تو تمہاری درگت بنا دیتا۔ انہوں نے ویڈیو کال پر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، ڈیڈ آپ بس بھی کریں، اب آپ مسکان سے بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ باپ کی فون پر ایک ہی گردان سن سن کر شرمندہ ہوئے بنا بولا، جو اس کا باپ کم اور دوست زیادہ تھا، دو فون اسے، تم نے میری تھوڑی سی بھی عزت نہیں رہنے دینی۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹ کریں، میں فون اندر بھجواتا ہوں، اور ہاں، میری زیادہ تعریفیں مت کیجیے گا جو آپ کی ہابی ہے، باقی جب آپ واپس آئیں گے تو تائی سے بات خود کر لیجیے گا، اس بات کو سارٹ آؤٹ اب آپ نے کرنا ہے۔ اس نے ملازمہ کے آتے ہی جھٹ کہا۔ پھر ادریس علی نے کیا کہہ کے مسکان کو منایا وہ نہیں جانتا تھا، بس اسے اس چیز سے غرض تھی کہ مسکان اعجاز، مسکان جبران کہلائے، جو اس نے چند گھنٹوں کی کارروائی میں ہی سر انجام دے دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بلاخر جبران ادریس کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ اس کے نزدیک بیڈ پر آ کر بیٹھا جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دیکھو مسکان، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر تم سے جبران ادریس یہ وعدہ کرتا ہے، جب تک میں ہم دونوں کی فیملیز میں سب کچھ سارٹ آؤٹ نہیں کر لیتا، میں تمہارے اوپر اپنی ذات کے حوالے سے کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس سارے معاملے میں نے ڈیڈ کو اسی لیے انوالو کیا تھا تاکہ وہ نکاح میں بھی شامل ہو اور میرے بعد بھی اس میٹر کو خود ہی دیکھیں۔ تم میری بات سن رہی ہو نا مسکان؟ اس نے نرمی سے اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا جو گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، بس مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان انہیں لفظوں کی تکرار کر رہی تھی۔ چلتے ہیں، پہلے تم اپنی حالت ٹھیک کرو، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ وہ اس کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ تھام کے بولا جو بخار کی حدت سے جل رہی تھی۔ نہیں، مجھے بس امی کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، میں سب کو بتاؤں گی، آپ بہت۔ وہ اسے دونوں بازو سے تھامے اپنے سے قریب تر کر گیا جو نکاح زدہ سی بن پانی کی مچھلی کی طرح ہو رہی تھی۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر ڈگمگا ضرور گیا مگر جلدی سنبھل گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر میں تمہیں آنٹی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ مسکان نے اس بار بنا کسی چو چرا کیے اپنے قدم واش روم کی سمت بڑھائے۔ جب ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے وہ ماربل کے فرش پر دھڑم سے گری تھی۔ جبران ادریس جو اپنے فون کا لاک چیک کر رہا تھا، کسی چیز کے گرنے کی آواز پر وہ یکدم پلٹا تھا جہاں فرش پر مسکان اندھے منہ پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ویک اپ مسکان، اٹھو! وہ اس کے نازک رخسار کو تھپ تھپا کے بولا جو بے سود پڑی تھی۔ اس وقت وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا جو اسے پھر سے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کا نرم و نازک سا وجود اٹھائے اسے بستر پر لے آیا جو کوئلے کی مانند تپ رہی تھی۔ جبران ادریس نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا۔ پھر تیزی سے ادریس صاحب کو کال میں لانے لگا جنہوں نے چند برس کے بعد کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو جی برخودار، فرمائیے، اب کس کے لیے مجھے فون کیا؟ وہ بناتے وہ بولی، ڈیڈ آپ کی ڈرپوک بہو میرے غم میں بے ہوش ہو گئی۔ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، اب ڈاکٹر کو کال کرو، مجھے کیوں فون کیا؟ وہ کلس کر بولے، ڈیڈ آپ اس مشکل میں مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ بیٹا تم نے خود یہ کھڑاک پالے، تب سنبھالو بھی، ویسے بھی جو اونٹ پالتے ہیں وہ اپنے دروازوں کو اونچا کرنا جانتے ہیں۔ بہت شکریہ اس نہ سمجھ میں آنے والی مثال کے لیے۔ فون اس لیے کیا تھا کہ اگر ہو سکے تو تائی جان کو فون کر کے بتا دیجیے کہ آپ کی بہو بخار کی شدت سے تپ رہی ہے، اس لیے وہ اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولا جو اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں فون رکھ رہا ہوں، ابھی کال کرے انہیں، مجھے اپڈیٹ دے دیجیے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر اس نے دروازہ کھولا جہاں لیڈی ڈاکٹر اور ملازمہ کھڑی تھی۔ اندر آ جائیں۔ تم مجھے اپنا دوست مانو یا نہ مانو، پر میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ آفس سے واپسی پر رات کے پہر ٹیکسی اسٹینڈ کے سم بھرتیا ناجاز نے اپنے عقب سے مردانہ آواز سن کر پلٹی جہاں ڈیوڈ ڈارسی اپنی بتی سی نکالے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اسلحہ حیدر اس کے پیچھے سے نکلتا وہ ڈیوڈ کے سامنے استیادہ ہوا۔ نہیں ڈیوڈ، اس کے پاس اس کی اپنی گاڑی ہے، شکریہ لفٹ کے لیے۔ وہ اسے چھنبے میں ڈال کر اناجاز کا نازک مخروطی ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا
स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गया, जिन्हें दूर तक डेविड डार्सी ने होको की तरह देखा था। ये क्या था? गाड़ी में अजलान हैदर के बैठते ही परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली सी खुशबू ने उसे अपने हिसार में लिया। वाट? वो अपने कंधे उचका के अनजान बनते हुए बोला, जो आपने बाहर डार्सी के साथ किया। वह सफ़ेद कोट और नीली जीन्स पर अपने गिर्द हल्की गुलाबी रंग के स्कार्फ लिए बालों का मेसी से जोड़ा बनाए अजलान हैदर को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। कुछ भी नहीं किया मैंने स्वीट हार्ट। तुम्हारे नज़दीक एक हिफाजती दीवार खींची है जिससे उसकी याददाश्त में रहेगा तुम सिर्फ मेरी हो। उसने गाड़ी चलाते हुए उसे हाथ बढ़ाकर खुद में समेट लिया। अजलान ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, आप गाड़ी चला रहे हैं। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में कसमसाकर बोली, जो काली पेंट में सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने मनमक से गाड़ी चला रहा था। छोड़ने की बात मत किया करो ना। तुमने ख्वाहिश की तुम्हें घर में मेरे साथ नहीं रहना। मैंने मानी तुम्हारी वो बात, पर इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए खुमार में डूबी भारी आवाज़ में बोला, जो उसकी इस कदर बेबाकी पर झला गई। अच्छा, 1 मिनट मुझे छोड़े तो सही, फिर मैं आपकी बात ठीक से सुनती हूँ। वो गुस्से से लाल पीली हुई से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जो सिरला मुस्कुराया था। ये हॉस्टल का रास्ता तो नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी डार्लिंग के साथ, डार्लिंग हावर्ड। उसके सर पे बोसा देते हुए बोला, जो गाड़ी के बद सिग्नल पर अपनी नजरें इर्द गिर्द में दौड़ा रही थी। तो कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? अपनी कीमती राय से